بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ پچھلے درس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایمان کے لانے اور نہ لانے کے حساب سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، انہیں مؤمنین اور متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس گروہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کرتے، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ پہلے جو مومنین اور متقین ہیں ان کا ذکر بھی ہو چکا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اولئک ھم المفلحون کہ یہ گروہ کامیاب ہے۔ اور دوسرا جو نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور نہ دل سے اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ کافر، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا دو آیتوں کے اندر، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ ذکر ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقوں کا۔ اب منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک منافق کہتے ہیں منافق اعتقادی، اور دوسرا ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کا یہ اقرار صرف زبان تک محدود ہے، دل سے اقرار نہیں کرتا۔ یہ منافق اعتقادی ہے۔ دوسرا ہے منافق عملی۔ منافق عملی کسے کہتے ہیں؟ منافق عملی کہتے ہیں کہ جو دل اور زبان دونوں سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس سے جو اعمال ہو رہے ہیں، جو وہ اعمال کر رہا ہے، وہ ایسے اعمال کر رہا ہے جیسے منافق کیا کرتے ہیں، تو اس کو منافق عملی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر منافق عملی کی 4 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ میں فرمایا ہے کہ اگر ان 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی کسی کے اندر پائی جائے تو وہ تھوڑا منافق ہے، لیکن اگر کسی کے اندر 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کان منافقا خالصا کہ وہ خالص منافق ہے۔ وہ 4 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نشانی اذا حدث کذب، کہ منافق عملی کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ انسان کی زبان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے
تو ایک فرشتہ اس کا ثواب لکھنے لگ جاتا ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو فرشتہ اس کا ثواب لکھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اس قدر گندی بدبو نکلتی ہے کہ وہ فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ جھوٹ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، اور اس گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلانے کے ساتھ اس طرح بات کی، فلانے کے ساتھ اس طرح میں نے جھوٹ بولا اور اس کو یہ سودا اس طرح بیچ دیا، اور بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ بار بار اپنے بچے کو بلاتی تھیں، اور وہ بچہ کھیل کود میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا اور ان کی طرف نہیں آتا تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں کھانے کی۔ تو وہ بچہ دوڑ کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، اے اسماء کیا تم واقعی اسے کوئی چیز دے رہی ہو یا صرف بلانے کے لیے اسے اس طرح کہا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں تو صرف اسے بلانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء یہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے تم فوراً اسے کوئی چیز کھانے کے لیے دو تاکہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر سے ہی جھوٹ سکھلاتے ہیں، ان سے جھوٹ کہتے ہیں، اور یہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، بچپن سے ہی ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا ہر ایک طبقہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ اور دوسری نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کرتا بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ وعدہ خلافی کرنا بھی یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب کسی سے کسی طرح کا بھی آپ نے کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ میں فلاں ٹائم یہ کام کر دوں گا آپ کا، یا کسی سے پیسے لیے ہیں اور اس سے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، تو گویا کہ اس نے ایک وعدہ اور عہد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، کہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ وہ وعدے جو تم نے کیے تھے پورے بھی کیے یا نہیں کیے۔ اور تیسری علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر اگر کوئی خیانت کر دے تو یہ خیانت کرنا بھی یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ کوئی کسی کے پاس کوئی چیز بھی امانت رکھتا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی استعمال کی چیز ہے، تو اس سے پوچھے بغیر اس کو استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ محدثین اور فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر درہم اور دنانیر کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، اور لوگ ان کو تھیلیوں کے اندر لے کر جایا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے درہم کی یا دینار کی کوئی تھیلی کسی کے پاس امانت رکھی ہے اور اس تھیلی کے اوپر کوئی رسی لپٹی ہوئی ہے
اور کافی عرصہ گزر گیا اور وہ رسی میلی ہو گئی، اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس میلی رسی کو تبدیل کر کے نئی رسی لگا دوں، تو محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس رسی کو بھی تبدیل کرے، کیونکہ وہ جو رسی اس تھیلی کے اوپر لپٹی ہوئی ہے وہ بھی امانت ہے، اور اس کو تبدیل کرنا گویا کہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ کرتا ہے تو اسے اچھا مشورہ دے، اسے اچھا مشورہ دینا یہ بھی ایک قسم کی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی علامت جو فرمائی وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، گالم گلوچ دینے لگ جاتا ہے۔ اور آج تو بات لڑائی پہ نہیں ہے، آج تو بات ملنے پہ بھی ہے، جب کوئی ملنے لگتے ہیں تو گالی دے کے بات شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے بات شروع کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے کہ قیامت کا وقت اور قیامت کی علامت یہ ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ملتے وقت سلام کی بجائے گالی سے اس کا تبادلہ کریں گے، کہ گالی دے کر ایک دوسرے کا استقبال کریں گے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کا معائنہ کر لیں اور اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ برائی نہیں پائی جاتی؟ کیا یہ علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں، اس سے بڑھ کر جب ملاقات کرتے ہیں اس وقت گالیوں سے تبادلہ کرتے ہیں، گالیوں کا استعمال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، اور آج تو بچے سے لے کے بڑے تک ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ چار نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ چار نشانیاں ہوں تو گویا کہ وہ منافق خالص ہے، پکا منافق ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے کہ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ کیا یہ جو چار نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمیں مومنین کی صف سے نکال کر منافقین کی صف میں کھڑا نہ کر دیں۔ موت کے وقت سے پہلے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔